بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے خیال مصطفیٰ سے دل جو بہلایا کرتے یاد مصطفیٰ سے دل جو بہلایا نہیں کرتے ذکر مصطفیٰ سے دل جو بہلایا نہیں کرتے زباں پہ شکوائے رنگ علم لایا زباں پہ شکوائے رنگ علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار
محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے تم ہی سے اس قدر ہم کو محبت ہو گئی ورنہ حبیبی یا رسول اللہ تمہیں سے اس قدر ہم کو محبت ہو گئی ورنہ کسی کو بھی ہم اپنے پاس بلوایا نہیں کرتے کسی کو بھی ہم اپنے پاس بلوایا نہیں کرتے تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے وعدہ کرتے ہیں تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے وعدہ کرتے ہیں میرے محبوب ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے میرے محبوب ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حیدر جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حیدر نگاہ لطف سے محروم رہ جایا نہیں کرتے نگاہ لطف سے محروم رہ جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے خیال مصطفیٰ سے دل جو بہلایا نہیں کرتے معزز سامعین و حضرات معراج مصطفیٰ کانفرنس اور عرس امیر ملت الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ یہ رضا آباد اور اس مسجد میں 28واں یہ سالانہ پروگرام ہو رہا ہے جب میں یہاں آیا تو 1 سال مکمل ہوا میں نے حضور قبلہ عالم کا یہ عرس پاک اور میلاد شریف سے آغاز کیا سرکار کا ذکر میلاد کی صورت میں ہو معراج کی صورت میں ہو تمام سرکار کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے کمالات جمیلہ ہیں کل دن کو خواتین کا پروگرام تھا رات کو مسجد میں علماء کے خطابات تھے اب یہ جمعہ شریف کے بعد جو ہے محفل نعت کا جو ہے وہ پروگرام ہوگا
ہمارے مووی والے بھائی گھر سو گئے تھے، آدھا گھنٹہ انہوں نے تاخیر سے تشریف لائے اور پروگرام جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوا۔ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، ایک پروگرام ہے اسے ذمہ داری سے نبھاؤ۔ سامعین مکرم، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا پروگرام نہیں ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے اندر ہم حضور علیہ السلام پر سلام اور درود بھیجتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا ادب کیا ہے کہ کس طریقہ سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ سلام پیش کیا جائے۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر یہ جو میں نے موضوع سفن ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کو بنایا ہے، اس موضوع پہ پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے پچھلے سالوں کے ریکارڈ کے اندر۔ آج سے اتنا بتانا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر، بارگاہ عزی کے اندر جب تشریف لے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتا ہے، کیا پیارے جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس آتا ہے کچھ تحفے تحائف لے کر آتا ہے، میرے لیے آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادتیں تین طرح کی ہیں، مالی عبادت، قولی عبادت اور بدنی عبادت، فعلی عبادت۔ اے اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے اور بدنی عبادت بھی تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میرا تحفہ ہے جو میں تیرے لیے لایا ہوں، اور زمین پر بھی یہ عبادتیں تیرے لیے ہیں، اس مقام پر پہنچا ہوں تو یہ بھی پھر بھی یہ عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا زندگی کا منشور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ پر السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت۔ یہ تین تحفوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تین تحفوں سے جواباً نواز دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سرکار کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ بارگاہ عزی کے اندر حاضر ہیں اور اس مقام پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ یہاں غاروں کے اندر، مزاروں کے غاروں کے اندر، رات کی شب بیداری کے اندر، نوافل اور تہجد کے اندر، ہر مقام پر ولادت کے وقت رب حب لی امتی
معراج کے وقت رب حب لی امتی، وصال کے وقت رب حب لی امتی، غاروں کے اندر رب حب لی امتی، آج مزار کے اندر ہے تو وہاں بھی امت کی بخشش اور امت کی مغفرت کی دعا فرما رہا ہے۔ اس مقام پر جب آپ پہنچے تو تین تحفے انہوں نے پیش کیے، اللہ نے تین تحفوں کے جواب میں 3 انعامات سے نوازا، اور سرکار نے اس کے جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سرکار نے کہا اے رب کریم مجھ پہ تو نے سلام بھیجا، میری امت پر بھی سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں علماء فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرد واحد ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں سلام ہو ہم پر، السلام علینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ اب جمع متکلم فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ سرکار نے گناہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیا، گناہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیا، دامن رحمت میں لے لیا۔ سرکار تو خود اکیلے ہیں، خود اپنے بارے میں سلام کہتے کہ مجھ پر سلام ہو، لیکن نہیں، السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں نیکوں کو الگ کر کے ان پر سلام کر دیا، اور جو گناہگار تھے انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا کر کہا السلام علینا، مجھ پر سلام نہیں فرمایا، فرمایا ہم پر سلام ہو، جو گناہگار میرے ساتھ ہوں گے، میرے دامن کرم میں چھپے ہوں گے، اپنے دامن رحمت میں چھپائے ہوں گے، ان پر بھی سلام، اللہ نے کہا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام۔ نیکوں کو الگ کر کے سلام کہہ دیا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا۔ شفاعت کی حدیث میں آتا ہے کہ سرکار فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لوں یا شفاعت کو اختیار کروں، تو سرکار فرماتی ہیں شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی، بعد میں کوئی میرا امتی پکارتا کہتا المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، میری مدد فرماؤ، خدا کا تو میرا معاہدہ ہو چکا ہوتا کہ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، تو میں اللہ سے پھر بات نہیں کر سکتا تھا کہ مولا آدھی امت کو بخشی گئی، اب یہ جو مجھے پکاریں گے میرے گناہگار بندے، میرے امت گناہگار امتی، ان کا کیا بنے گا؟ میں کہوں گا انہیں یہ جواب دوں گا کہ اللہ کریم نے کا میرا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ آدھی امت اس نے بخش دی ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ سرکار فرماتی ہے میں نے اسی لیے آدھی امت پر رضامند نہیں، راضی نہیں ہوا، بلکہ اخیرت الشفاعت، میں نے شفاعت کو قبول فرمایا۔ میں نے کہا کہ یا رب کریم میں آدھی امت نہیں بخشوانا چاہتا، بس شفاعت کا اختیار مجھے دے دے، جب تک میں کہتا رہوں گا تو بخشتا رہے گا۔ سرکار کو اس جو شفاعت والی حدیث ہے تو سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو بخشواؤں گا، تو سرکار فرمانے لگے جانتے ہو کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ عبادت گزار، تہجد گزار، شب بیدار ہوں گے؟ نہیں، بلکہ خطائین، مذنبین، فرمایا گناہگار ہوں گے، گناہوں سے لت پت ہوں گے، ان کی شفاعت کر کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔
سامعین مکرم، وہاں اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے، انوار التجلیات کی جگہ ہے، جہاں خدا ہے اور ایک مصطفیٰ ہے، اور کسی کا وہاں یارا نہیں، کسی کو وہاں پہنچ نہیں، کسی کی وہاں رسائی نہیں، محبوب و محب آمنے سامنے ہیں۔ ہمارے آقا کتنے کریم ہیں کہ اس مقام پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ السلام علینا، اے اللہ ہم پر سلام ہو۔ اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام۔ یہ تو سرکار کی امت سے محبت کی بات ہے۔ اب یہ سلام کا حکم نماز میں دیا گیا ہے کہ نماز کے اندر جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو نماز میں سلام کا ادب کیا ہے؟ سرکار فرماتی ہیں کہ ما من مسلم یسلم علی الا راد اللہ الی روحی حتی اراد الیہ السلام۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے کسی کونے سے بھی سرکار کا کوئی امتی سلام عرض کرے، سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اس میں تخصیص نہیں، متقی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، گناہگار کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ فرمایا ما من مسلم، عام حکم ہے۔ فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ ہو، گناہگار ہو، وہ سلام عرض کرے، کرتا ہے، سرکار اس کا جواب دیتی ہے۔ اور سلام ایک ایسا عمل ہے، بڑی نکتے کی بات ہے، کسی سے الیک سلیک کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سلام کیا جاتا ہے۔ کوئی ناواقف آدمی نہ جانتا ہو، آمنا سامنا ہو گیا، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، شناسائی پیدا ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ سلام سے تعلق بنتا ہے، سلام سے رابطہ ہوتا ہے، سلام سے تعارف ہوتا ہے۔ وہ کتنے کریم ہیں، کتنی عظیم بارگاہ ہے، کتنی دنیا کے کسی بادشاہ کہ ایوان کے اندر پہنچنا ہو، سلام بھیجنا ہو، ارے وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، وہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، کئی طرح کی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ دنیا دار کسی بادشاہ کے پاس تم سلام نہیں کر سکتے، وہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو رسول اللہ کے امتی، کتنی بڑی عظیم بارگاہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، کہ جہاں ہر کس و نکس سرکار کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ سلام عرض کرتا ہے اور سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ ارے اس بارگاہ کے اندر جہاں کوئی دم نہیں مار سکتا، بڑے بڑے صحابہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔
تو سامعین مکرم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم حالت نماز میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ حالت نماز میں سلام کا ادب کیا ہے، آج صرف یہی بات بتانا ہے۔ نماز کے اندر نماز خالصتاً توحید پر مبنی ہے، اس میں کوئی شرک کا شائبہ ثنا ہے، فاتحہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے۔ ہر اعتبار سے نماز جب اختتام کو پہنچتی ہے، نماز جب اختتام کو پہنچتی ہے تو اتحیات کی صورت میں امتی بیٹھ کر اتحیات پڑھتا ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ، سجود، یہ ساریاں عبادتیں اعمال اللہ کے لیے کیے ہیں، نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی نماز میں امتی کو کہا گیا کہ اے امتی، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر۔ کیا کر؟ سلام پیش کر۔ امتی کو باور کرانا یہ ہے، بتانا یہ ہے، آگاہ کرنا یہ ہے کہ تجھے جس قدر مراتب، انعامات اور تم پر اللہ کی مہربانیاں ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ انما کلمہ حسر ہے، انما انا قاسم، بے شک تقسیم میں ہی کرتا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے، واللہ یؤتی متکلم کا صیغہ ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ اب شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لیکن اللہ کی عطا نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، گنبد خضرا پر ہے، اور اللہ جل مجدہ کی عطا کو تقسیم کون کرتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کرتے۔ بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور اللہ مجھے ہی عطا کرتا ہے، اور اللہ مجھے ہی، اللہ دیتا اپنے محبوب کو ہے، اور محبوب ساری کائنات میں تقسیم فرماتا ہے۔ نمازی کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اے نمازی، تجھے جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملے گا۔ جس کے صدقے سے تمہیں نوازا گیا اس کی بارگاہ میں سلام پیش کر، السلام علیکہ۔ اس بارگاہ لم یزل کے اندر، جب حریم ناز کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پاتا ہے نمازی، تو وہاں سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر سلام کا ادب یہ ہے کہ
ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہاں رک جاتے ہیں. سلام پر کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. حضور علیہ السلام کے ایسے خوش نصیب امتی ہیں جو نماز میں سلام عرض کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب تک جواب نہ آئے وہ آگے چلتے ہی نہیں، آگے پڑھتے ہی نہیں ہیں. سلام کا جب تک جواب نہ آئے. نماز کے اندر سلام کا ادب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم حالت نماز میں اور کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. حالت نماز کے اندر جب تم سلام کرو تو ایسے روانی سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس سلام کا کوئی فائدہ ڈاکٹر ابراہیم بھٹی صاحب کا میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. میں کہوں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور میرا دوسری طرف توجہ میری ان کی طرف، ڈاکٹر صاحب کہیں گے پیر صاحب عجیب آدمی ہے، سلام مجھے کر رہے ہیں، توجہ کسی اور طرف ہے، یہ سلام قبول کریں گے؟ کہیں گے نہیں. سلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو اور دونوں کا آمنا سامنا ہو اور پتہ چلے کہ مصافحہ ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے احوال کی خبر جو ہے وہ لی جا رہی ہے. اور اگر چلتے چلتے السلام علیکم اور سلام بندہ کسی بندے سے کر رہا ہو، دوسری طرف توجہ ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بندہ کسی بادشاہ کے پاس، وزیر کے پاس، صدر کے پاس، منسٹر کے پاس، کسی افسر کے پاس جاتا ہے اپنی درخواست لے کے، اپلیکیشن پیش کرتا ہے اور درخواست دیتا ہے، لو جی درخواست. اس کی توجہ اور طرف ہے، وہ درخواست لے لے گا، وہ اٹھا کر اس کے منہ پہ پھینک دے گا، کہے گا تم کیسے آدمی ہو، درخواست مجھے دے رہے ہو اور تمہاری توجہ ہی نہیں ہے میری طرف. درخواست وہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گی. جو سلام توجہ کے ساتھ بارگاہ مصطفی کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امتی یوں سمجھے گا کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہوں اور کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رک جائے اور توجہ سے سلام کرے. اور میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلام کہہ کے اگر سلام کا جواب نہیں آتا تو پھر سلام کو ریپیٹ کریں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں جامع محمد شریف ادارہ میں پڑھتا تھا، اور اس ہمارے ادارے کی مسجد میں نماز عشاء کے نفل تھے یا وتر تھے، کون سی نماز تھی، میں پاس بیٹھا تھا اور لوگ بھی بیٹھے تھے. پروگرام ہمارا جلسے کا شروع ہونا تھا، یہی معراج شریف کا مہینہ تھا، معراج پہ جلسہ تھا. تو میں نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ اپنا گریبان پکڑ کر سلام عرض کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اتنے جھک رہے ہیں سلام کرتے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے پیشانی زمین پہ پٹک پٹک ایسے پکڑ کر السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم.
پتہ چلتا تھا کہ بارگاہ مصطفی میں بیٹھے، سرکار کی بارگاہ میں نہیں، سرکار سامنے ہیں اور سرکار کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اگر توجہ کے بغیر نماز میں سلام پیش کیا، سلام حضور علیہ السلام کے سلام پر ہی نماز پر قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ قبولیت کی مہر بارگاہ مصطفی سے لگتی ہے۔ اگر توجہ اور احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا امتی، تو سرکار اس کی نماز کو بارگاہ رب العزت میں درجہ قبولیت اور شرف قبولیت بھی عطا کروائے گا۔ قبولیت کی مہر۔ اور آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ جب نماز میں صاف سجدہ بندہ بھول جاتا ہے، واجب کے چھوٹ جانے پر صاف سجدہ ہے، فرض کی تاخیر پہ صاف سجدہ ہے، یہ نماز کی جو ہے مسائل ہیں، اسے ہر نمازی کو آنے چاہیے۔ تو صاف سجدہ کا طریقہ کیا ہے؟ صاف سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 مرتبہ امتی سے سلام کروایا جائے، 2 مرتبہ ایک طرف سلام عرض کر کے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک طرف سلام پھیرتا ہے نمازی اور پھر وہ سجدے میں جاتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ 2 مرتبہ صاف سجدے بھول کا کفارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 مرتبہ سلام عرض کرتا ہے۔ جب 2 مرتبہ سلام عرض کرتا ہے تو معافی مل جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے۔ سامعین مکرم، نماز کے اندر سرکار کی امت کو حضور علیہ السلام سے قربت کے اپنے اپنے درجات ہیں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب ان لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے اور سب برابر۔ فرق مراتب نکنی زندگی، اگر مراتب کا لحاظ نہیں ہوگا وہ بندہ زندیق ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے ایسے مقبول بارگاہ مصطفی امتی ہیں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر سلام کے لیے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء، اے نبیوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے امام اعظم کو جواب آتا، وعلیکم السلام یا امام الامتی، اے میری امت کے امام تجھ پر بھی سلام، میری امت کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور جس عظیم ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نجدیوں کے پیچھے ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شاہ سعود کا زمانہ تھا، شاہ سعود کو پتا چلا کہ پنجابی پیر ہے اور وہ ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والی مدینہ کو اس نے لکھا کہ اس کو بلا کر پوچھ کہ وہ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔
والی مدینہ نے محدث علی پوری حضور امیر ملت قبلہ عالم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح۔ اعلانیہ طور پر ایک محدث اعظم پاکستان ہیں، دوسرے محدث علی پوری ہیں جنہوں نے ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کا تاریخی ریکارڈ، اس نے کہا حضرت آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کچھ علمی توجیحات بیان کی کہ تمہارے امام کے پیچھے میرا نماز ہوتی نہیں، علمی صورت میں، یہ نہیں کہا تم گستاخ ہو، بے ادب ہو، بے دین ہو، علمی توجیحات۔ آخری بات حضور قبلہ عالم نے یہ کی کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں سید ہوں اور حق بات کرتا ہوں، مجھے حق بات کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کا کیا ثبوت ہے کہ آپ سید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اگرچہ میرے نانا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پردیسی ہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو لوگ جانتے ہیں، البتہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے تصدیق کروا دیتا ہوں کہ میں سید ہوں۔ والی مدینہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام آپ کے سید ہونے کی تصدیق کریں گے؟ آپ نے فرمایا کریں گے۔ کہنے لگا چلو چلو، آپ نے فرمایا ایسے نہیں، آج رات 12 بجے صرف تو اکیلا ہوگا اور میں ہوگا، تیری باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہوں گے، نہا غسل کر کپڑے پہن صاف، اور صاف کپڑے پہن کر باڈی گارڈوں کو پیچھے چھوڑ کر 12 بجے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تو جائیں گے اور جا کر حضور علیہ السلام سے تصدیق کروا لیتے۔ وہ کہنے لگا حضور علیہ السلام آپ کے سید ہونے کی تصدیق کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کریں گے۔ ٹائم مقرر ہو گیا، رات کے 12 بجے وہ وہاں پہنچ گیا مسجد نبوی شریف کے اندر، باہر باڈی گارڈ کھڑے ہو گئے، اکیلے وہ والی مدینہ، گورنر مدینے کا، اور حضور قبلہ عالم جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مواج شریف کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اور حضور قبلہ عالم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان آپ پر سلام ہو۔ حضور علیہ السلام کے روضہ پاک سے مواج شریف سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ والی مدینہ حضور قبلہ عالم کے قدموں پہ گر گیا، چلے گئے واپس۔ شاہ سعود نے پوچھا ہے اس پنجابی پیر سے کہ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ والی مدینہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ تو مسئلہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے، وہ تو مسئلہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ارے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ خبیث اور بد عقیدہ بدتینت لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، بعد از وصال بھی تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے گوشت کو کھائے۔ نبی اللہ حی یرزقہم، فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہوتی ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لہذا میں وصال بعد از وصال بھی اپنے ہر امتی کے سلام کا جواب دوں۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے ما من مسلم یسلم علیہ الا راد اللہ الی روحی، کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
یہاں ایک باریک سا نکتہ ہے، وہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام پر امت کی طرف سے سلام نہ جاتا. اب یہ عجیب سا معاملہ، اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ روح میری جو ہے جب سلام آتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے میرے وجود میں، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اور سلام کا تسلسل ایسا ہے کہ کوئی لمحہ حضور علیہ السلام پر سلام سے خالی نہیں، لہذا حضور علیہ السلام کی روح جسم اثر کے اندر رہتی ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اتحیات میں نمازی اس ادب سے اتحیات پڑھے، وحدہ فی قلب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے دل میں حاضر کرے. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کرے کہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نماز پڑھنے شروع کرنے سے قبل حضور علیہ السلام کا تصور کرے، اور تصور اعلیٰ صورت کا تصور کرے کہ شخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام کی صورت کا تصور کرے، حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کا تصور کرے، اور اس تصور سے سلام عرض کرے. اور نماز شروع کرنے سے قبل حضور علیہ السلام کو اپنے دل میں حاضر تصور کرے کہ رسول اللہ میرے دل کے اندر، رسول اللہ میرے دل کے اندر موجود ہیں. تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجب حب نبی مردود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. یہاں تو ایسے بدبخت بھی امتی ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار کا تصور نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جائے. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین مکرم، مسلک حق اہل سنت ایک واحد ایسا مذہب اور مسلک ہے جو نبیوں کا بھی ادب کرتا ہے، صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، اہل بیت کا بھی ادب کرتا ہے. ادب و احترام اہل سنت کے اندر اور انہی کے حصے میں آیا ہے، انہی کا مقدر ہے. باقی سب بے ادب اور گستاخ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے منصب اور مقام سے ناآشنا ہیں. تو یہ آج کے اس عرس کا میں میں پیغام دے رہا ہوں کہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے یہ امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کی. میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بہت سے ائمہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تصور کے ساتھ سلام پیش کرنے اور حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کا تصور کرے اور سلام اس صورت میں عرض کرے کہ حضور علیہ السلام میرے سامنے ہیں، میں سلام عرض کر رہا ہوں اور سرکار میرے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں. یہ صرف جواب نہیں، سرکار کی امت کے اندر ایسے خوش نصیب لوگ ہیں. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق محدثین نے محتاط انداز میں یہ بات بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواہش لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے سلام کا جواب بھی عطا فرماؤ، اپنا دست مبارک بھی مواجہ شریف سے باہر نکالو تاکہ میں چوم سکوں. شیخ احمد رفاعی کی اس خواہش کو نبی کریم علیہ السلام نے پورا کیا.
امام جلال الدین سیوطی، امام نبہانی نے شیخ احمد رفاعی کی اس مسافر کرنے کو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مواجہ شریف سے ہاتھ باہر آیا، حضرت شیخ احمد رفاعی نے مسافہ کیا اور ہاتھوں کو چوما، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ 90,000 زائرین اس وقت مسجد نبی میں موجود تھے، 90,000 زائرین موجود تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک کو دیکھا اور شیخ احمد رفاعی کے چومنے کو دیکھا۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، مولانا عبد الرحمن جامی، مرقع عشق رسول، پشتہ عشق رسول مولانا جامی، جو جامی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش تمہارے گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، تمہاری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ میرا نام لے کر پکارتے، تمہارے گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ وہ مولانا جامی سرکار کی بارگاہ کے اندر جب مدینہ پاک آتے، حاضری دیتے، 18 بار مولانا جامی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ الوداعی سلام کے لیے جب آتے تو سرکار فرماتے سلامت روی و باز آئی، کیونکہ جامی کا تعلق فارسی النسل سے تھا، اور سرکار کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرتے سرکار نے فارسی میں جواب دیا، سلامت روی و باز آئی، سلامت سے رہو، سلامت سے جاؤ اور پھر خیریت سے واپس آنا، سلامت روی و باز آئی پھر آنا۔ 19ویں مرتبہ جب مولانا جامی آئے تو سرکار نے فرمایا سلامت روی، باز آئی نہیں فرمایا۔ مولانا جامی رونے لگ گئے، مولانا جامی کہ یا رسول اللہ، جامی سمجھ چکا ہے کہ یہ آخری سلام ہے، اب زندگی وفا نہیں کرے گی، جامی کا انتقال ہو جائے گا، آپ سے یا رسول اللہ اب ملاقات پھر آپ کے ان کلمات بتا رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے مکی مولانا جامی کی زندگی کو، عمر کو بھی جانتے ہیں، مولانا جامی کے حیاتی کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے موت کے وقت کو بھی جانتے ہیں کہ اس سال جب جامی سلام کے لیے آئے تو سرکار نے کہا سلامت روی، باز آئی نہیں فرمایا کہ سلامتی سے جاؤ۔ جتنی مرتبہ بعد آئی فرماتے رہے، 18 مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور 18 مرتبہ سرکار فرماتے رہے سلامت روی و باز آئی، تو 18 حاضریاں ہو گئیں۔ 19ویں مرتبہ جب آئے تو پھر صرف کہا سلامت روی، باز آئی کے الفاظ نہیں کہے، اور اسی سال امام مولانا جامی کا انتقال ہو جائے۔ اور مولانا جامی کتنے بڑے عاشق رسول، زے مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم، زے مہجوری برآمد جان عالم، اے ساری دنیا کی جان، تمہارے ہجر و فراق کے اندر میری جان نکل رہی ہے، زے مہجوری برآمد، آپ کے ہجر کے اندر میں مر رہا ہوں، زے مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم، یا نبی اللہ مجھ پہ رحم فرماؤ، یا نبی اللہ مجھ پہ رحم فرماؤ۔ سامعین مکرم، آج کے عرص پاک کا یہ تحفہ آپ کے نام ہے کہ جب نماز کے اندر تحیات پڑھو تو سلام پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی کرتے ترتے نہ چلے جاؤ، اپنی زبان کو کنٹرول کرو کہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو، دربار محمد ہے، السلام علیکہ ایھا النبی مخاطب کر رہے ہو، جب خطاب کر رہے ہو مخاطب ہو جس عظیم ہستی سے، اس کا ادب بھی ملول خاطر ہو، اور یہ توجہ کرو کہ حضور مجھ پہ نظر کرم فرما رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سلام عرض کر رہا ہوں، میں سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جب اس انداز سے سلام
کی عادت بنا لوگے کبھی کرم فرمائیں گے تمہارے کان وہ ان کے سلام کا جواب بھی سن لیں گے. سلام ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ حدیث میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. لیکن ہر کان سزاوار سماعت نہیں ہے, ہر کان سننے کی طاقت نہیں رکھتا, جس طرح ہر آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. ایک بغداد کے بزرگ ہیں ابو العباس مرسی, وہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ میری آنکھوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان کی صفت نہیں کرتا. 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ مجھے ہوتا رہتا ہے. ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ مجھے ہوتا ہے, اور ایک لمحہ کے لیے حضور علیہ السلام کا چہرہ اثر مجھ سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے کیسے لوگ اس دنیا کے اندر عاشق رسول ہیں, سرخیل عاشقاں ہیں, سرکار کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے, اور جتنا جتنا تعلق ہوتا ہے اور تعلق سلام سے بڑھتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, تعلق سلام سے بڑھتا ہے, درود سے اجرت ملتی ہے, سلام سے قربت ملتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھو 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. یہ اجرت ہے. یہ کیا ہے؟ درود سے اجرت ملتی ہے, سلام سے قربت ملتی ہے, اور درود سے ثواب ملتا ہے, درود سے ثواب ملتا ہے, سلام سے جواب ملتا ہے. درود سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے. درود سے اجرت ملتی ہے, سلام سے قربت ملتی ہے. بس یہی آپ کے نام پیغام ہے, اسے اپنے پلے باندھ لیجئے اور سرکار کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہیے. اور کبھی وہ کریم ہیں سلام کا جواب تو دیتے ہیں, اور جب سلام اتنی عاجزی انکساری اور محبت سے پیش کرو گے تو ان کی نظر عنایت سے ہمارے کان ان کے جواب کو سننے کے قابل بھی ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتی پڑھ لی. إلى المسجد الأقصى الذي بارك